السلام علیکم ویورز، آپ اس وقت موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل ناولز بائی مینار ملک پر، اور میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ناولٹیز۔ آج صبح سے جو ہے میرے نیک کے جو مسلس ہیں، گردن کی مسلس ہیں، اس میں اتنی زیادہ پین ہو رہی ہے۔ ساتھ میں جو میرا بایاں ہاتھ ہے اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میڈیسن بھی ہے تو اس سے کچھ بہتری آئی ہے۔ پھر اس کے بعد ناول کی جو قصہ رائٹ کی ہے، آج بس یہی قصہ ہے کہ اور کس نہیں لکھ سکوں گی، نہیں اپلوڈ کر سکوں گی مشکل سے۔ یہ قصہ ہے پریویس میں سے کوئی قصہ نہیں اپلوڈ کر سکوں گی، ریکارڈنگ بہت مشکل سے کی ہے۔ اور خیر، جس کو پڑھنے میں ناول کو پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے یہ ضرور بتائیے گا۔ سبسکرائبر سے زیادہ مزہ تو جو ہے وہ آ رہا ہوگا نان سبسکرائبر کی مفت خوروں کو۔ مفت کی اتنی عادت پڑ گئی ہے، مفت میں بس پڑھنا ہے اور باہر جانا ہے۔ سبسکرائب کرتے ہوئے ان کے ہاتھ دکھتے ہیں، یا ان کو چور کر لیں وہ زیادہ بیٹر ہوگا۔ چوری چوری آ کے جو ہے ٹیب پہ سرچ کرنا ہے اور میرے یوٹیوب چینل کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ سبسکرائب تو انہوں نے کیا نہیں ہوگا، نوٹیفیکیشن تو ملے گا نہیں۔ تو چوری چوری آ کے جو ہے وہ پہلے ناول پیج کو چینل کو سبسکرائب ڈھونڈیں گے، پھر جو ہے کسی دیکھیں گے آئی کہ نہیں، تو ان کو مفت خور کہہ رہی ہیں، چور کہہ رہے ہیں۔ اگر انہیں میری بات بری لگ رہی ہے تو پھر جتنے ویوز آ رہے ہیں اتنے سبسکرائبر اگر ہوتے ہیں تو اب تک تو جو ہے 1.2 کے میرے ایزیلی ہو جانے تھے۔ لیکن خیر، یہ قسط جو ہے میری طبیعت خراب کے باوجود میں دے رہی ہوں، صرف میرے سبسکرائبر کے لیے۔ یقین مانی آج میں جاب پر بھی گئی، وہاں سے بھی چھٹی لی ہے اور اس کو جو ہے نا بڑی مشکل سے ریکارڈ کیا ہے۔ تو کس پڑھ کے ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی، پلیز کیونکہ بہت مشکل سے کس لکھی ہے، مجھے نہیں پتا میں کیا لکھ رہی ہوں۔ تو آپ لوگ بنا دیر کے کس پڑھیں تو دعا میں یاد رکھیے گا مجھے، اور کس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے ہم لوگ تاثیر جہاں کی اگلی قسط پڑھتے ہیں۔ قسط نمبر 106 پارٹ 1۔ ماہر کل جب افندی انڈسٹریز گیا تو وہ وہاں موجود نہ تھی، شاید وہ اس کی وجہ سے نہیں آئی تھی۔ ماہر بیزاری سے وہاں بیٹھا رہا، مگر اس کی نگاہیں ناکام لوٹ آئی تھیں۔ وہ بے چین سا وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ پوری رات کانٹوں پر کٹی تھی۔ وہ لڑکی کتنی ضروری ہو چکی تھی کہ اب وہ اسے اپنے ارد گرد ہی رکھنا چاہتا تھا، مگر اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے وہ اسے خود سے میلوں دور نظر آئی تھی۔ وشے، میرے ساتھ یہ مت کرو، یوں چھپ کر مت بیٹھو، تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بار بار آ سکتا ہوں۔ وہ اپنے موبائل میں موجود عروش کی تصویر کو دیکھتا بڑبڑا رہا تھا۔ وہ آج پھر بہانے سے افندی انڈسٹریز کے سامنے تھا، صرف اسی لالچ میں کہ کیا پتہ وشے سے ایک ملاقات ہو جائے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ اسے آج شام حویلی کے لیے بھی نکلنا تھا۔ اس کے ڈیڈ حشام اسے بار بار بلا رہے تھے۔ اسے پتہ تھا ہو نہ ہو کوئی بہت ضروری کام ہوگا، ورنہ وہ اتنی ارجنٹ بیسس پر اسے بار بار آنے کا نہ کہتے۔ وہ گہری سانس بھرتے اندر کی جانب بڑھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا آج بھی وہ ناکام لوٹایا جائے گا۔ وہ لڑکی آج بھی اس کی وجہ سے نہیں آئی تھی۔ آیت کے کسمسانے پر کاشان کی آنکھ کھلی تھی۔ صبح صبح اٹھ کر اتنا حسین نظارہ، کاشان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ آیت اس کی باہوں میں سمٹی، اس کے گرد اپنا ایک ہاتھ پھیلائے، ایک ٹانگ بھی اس کے اوپر جمائے، اپنا آدھے سے زیادہ وزن کاشان پر ڈالے، اس کی گردن میں منہ دیے چھوٹی چھوٹی سانسیں بھر رہی تھی۔ گڈ مارننگ میٹھی، وہ اس کا ماتھا چومتا اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کے انداز میں بولا۔ آیت ہلکا سا کسمسا کر مزید اس کے نزدیک ہوتی پھر سے سو گئی۔ میٹھی، اٹھنا نہیں ہے، وہ اس کے بالوں کو سہلاتا ہوا بولا۔ آیت نے مندی مندی آنکھیں واہ کر کے
ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کاشان کو دیکھا۔ کاشان نہال ہوتا اس کی مسکراہٹ خود میں جذب کرنے لگا۔ آیت کی آنکھ پوری طرح کھل چکی تھی۔ صبح صبح اس اچانک ہونے والی آفت پر وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ اس نے کاشان کے کندھے پر مکے جھاڑے تھے۔ کاشان اس کے عارض کو چومتا پیچھے ہٹا، اسے مخمور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آیت کا چہرہ صبح صبح اس کی حرکتوں پر گلاب کی مانند سرخ ہو چکا تھا۔ وہ نظریں جھکائے گہرے گہرے سانس بھرتی کاشان کو بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کاشان نے بے ساختہ جھک کر اس کی ٹھوڑی کو چوما۔ آیت اسے پھیلتا دیکھ کر ہوش میں آئی۔ صبح صبح آپ کا چچورا پن شروع ہو گیا۔ آیت اپنی شرم و حیا کو غصے کے لبادے میں کور کرتی ہوئی بولی، میٹھی، اسے چچورا پن نہیں، رومانس، پیار، محبت کہتے ہیں۔ اور جب صبح صبح ایسے دلکش نظارے دیکھنے کو ملیں گے تو بندہ بہکے گا ہی، اور میری میٹھی پر تو حسن ویسے ہی تمام ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ وہ سارا ملبہ اس پر ڈالتا ہوا بولا، اگر میں اتنی ہی حسین ہوتی تو آپ ہماری شادی کے 10 ماہ یوں ضائع نہ کرتے۔ وہ سپاٹ انداز سے بولتی کاشان کو بھی سنجیدہ ہونے پر مجبور کر گئی۔ میٹھی، تم ایک بار موقع تو دو اپنی محبت ثابت کرنے کا۔ مجھے یقین ہے تم میری محبتوں کو جھٹلا نہیں سکو گی۔ وہ اس کے عارض پر ہاتھ رکھتا نرمی سے بولا، مجھے کسی کو کوئی موقع نہیں دینا، پیچھے ہٹیں۔ وہ مسلسل اسے دور کرنے کی تگودد کر رہی تھی۔ می امور، مائی لو، اتنی سنگ دل نہ بنو۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ پر لب رکھتا ہوا بولا۔ اس کے لمس پر وہ نرم پڑ رہی تھی۔ پیچھے ہٹیے، یہ آپ کا کمرہ نہیں ہے جہاں آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس کے لمس پر بوکھلاتی وہ بنا سر پیر کی باتیں کر گئی۔ کہاں لکھا ہے کہ میں صرف اپنے کمرے میں ہی تم سے رومانس کر سکتا ہوں؟ وہ منہ کھولے حیرت سے اپنی میٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ آیت نے سٹپٹا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ آپ اپنا یہ بھاری موٹا بلڈوزر جیسا وجود دور کریں، آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں۔ وہ اسے پرے دھکیلتی آخر بستر پر سے اٹھنے میں کامیاب ہوئی۔ ورت تمہیں میں کہاں سے موٹا، بھاری اور بلڈوزر لگ رہا ہوں؟ اتنی محنت کر کے یہ باڈی بنائی ہے، تم نے پل میں کباڑ کر کے رکھ دیا۔ کاشان کا منہ واقعی صدمے سے کھل چکا تھا۔ آپ کو میں کہاں سے چڑیا لگتی ہوں؟ آپ بھی تو مجھے ہر وقت چڑیا چڑیا کہتے ہیں۔ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں اپنے کپڑے لیتی واش روم میں بند ہوئی۔ کاشان پیچھے اپنی معصوم بیوی کی چالاکی دیکھتا رہ گیا۔ عروش گمسم سی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اسے آج دوسرا دن تھا، وہ آفس نہ گئی تھی۔ اس نے حازم کو اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ لگایا تھا، ورنہ سچ تو یہ تھا کہ وہ ماہر کا سامنا ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے جانے سے گریز برت رہی تھی۔ وہ اس دن اس کے نرم رویے پر حیران ضرور ہوئی تھی، مگر کوئی خوش فہمی پالنے پر اس نے فی الحال گریز کیا تھا۔ ماہر جی، میں جانتی ہوں آپ مجھے واپس کیوں لے کر جانا چاہتے ہیں، تاکہ اپنا بھرم قائم رکھ سکیں، مگر اب میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے، اور نہ اب میں مزید چھپ کر بیٹھوں گی۔ وہ خود سے باتیں کرتی ہوئی بول رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کل سے آفس ضرور جائے گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ وہ کتنی دیر آخر چھپ سکتی تھی؟ وہ ماہر کے روم میں ہرگز نہیں آنے والی تھی۔ اب اسے اپنے لیے خود ہی فیصلہ کرنا تھا۔
انزا اپنے باپ سے ضد کر کے آج زبردستی ان کے ساتھ آفس آئی تھی۔ جہانگیر صاحب نے بزنس میٹنگ کے لیے آج اپنے پارٹنر سے ملنا تھا۔ انزا بھی ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ جہانگیر صاحب اسے لیے آفس کی بلڈنگ کی جانب بڑھے۔ بیٹا آپ بور ہو جاؤ گی میری جان۔ جہانگیر صاحب اپنی لاڈلی بیٹی کو ایک نظر دیکھ کر بولے، نہیں ہوں گی بور، آج مریم فری نہیں ہے، میں ویسے بھی گھر پر بور ہو جاتی، اسی بہانے آپ کا آفس دیکھ لیا، اب آپ کے پارٹنر سے بھی مل لوں گی۔ انزا ان کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ کچھ ہی منٹ میں وہ دونوں میٹنگ روم میں موجود تھے۔ ویر، میر اور عفان جہانگیر صاحب کے ساتھ ایک ماڈرن سی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ میر اس لڑکی کو یہاں موجود دیکھ کر شاکڈ ہوا تھا۔ انزا کا حال بھی اس جیسا ہی تھا۔ آپ سب کو میں اپنی بیٹی سے انٹروڈیوس کروا دوں، یہ میری بیٹی انزا نور ہے، اور انزا بچے یہ شاہمیر اور عفان ہیں میرے بزنس پارٹنرز۔ جہانگیر صاحب اپنی ہی دھن میں بول رہے تھے، جبکہ میر اور انزا ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ نائس ٹو میٹ یو انزا، عفان اور ویر ہلکی سی مسکراہٹ سے بولے۔ انزا نے بھی انہیں مسکراہٹ پاس کی۔ باقی سب میٹنگ میں بزی ہو چکے تھے، مگر میر اور انزا ایک دوسرے کو ایسے ہی گھورتے رہے۔ آپ دونوں سے مل کر اچھا لگا، انزا جاتے جاتے مڑ کر عفان اور ویر سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عفان اور ویر نے مسکرا کر سر کو خم دیا، اور آپ سے مل کر ہمیشہ کی طرح موڈ ہی خراب ہوا۔ وہ میر کو سخت گھوریوں سے نوازتی ہوئی بولی، سیم ہیئر، مجھے بھی 1% بھی خوشی نہیں ہوئی۔ اب تمہارا چہرہ دیکھ لیا ہے، پورا دن موڈ خراب رہے گا۔ میر بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، فوراً دو بدو ہوتا ہوا بولا۔ وہ دونوں قدرے سائڈ پر کھڑے ہلکی آواز میں بات کر رہے تھے۔ یقین ہے اب تمہارا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ وہ اسے گھورتی ٹک ٹک کرتی جہانگیر صاحب کی طرف بڑھ گئی۔ فرشتے اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ دانین بیچاری اس کی گھوریوں پر نظریں جھکا گئی۔ تو نے سچ میں الہام بائی سے یہ کہا؟ فرشتے اسے گھورتی ہوئی بے یقینی سے بولی۔ دانین سوں سوں کرتی اثبات میں سر ہلا گئی۔ اس کے اثبات میں سر ہلانے کی دیر تھی۔ فرشتے کا غصہ مزید بڑھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس کے منہ پر 2 لگا دے۔ تجھے شرم نہیں آئی ان کے سامنے یہ بکواس کرتے ہوئے؟ فرشتے کے شرم دلانے پر اس کے رونے میں مزید اضافہ ہوا۔ اب میں کیا کروں فرشتے، وہ مجھ سے بہت سخت خفا ہیں، میری کالز بھی نہیں پک کر رہے، اور نہ ہی میرے میسج کا رپلائی دے رہے ہیں۔ دانین ہچکیاں بھرتی ہوئی بولی۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں الہام بائی تیرے ساتھ، فرشتے کمال بے نیازی سے بولی۔ فرشتے ایسا مت بول۔ دانین کو فرشتے کا یوں بولنا قطعی پسند نہیں آیا تھا۔ کیوں نہ بولوں، میرا بس چلے تو تیری عقل پر بیٹھ کر ماتم کروں۔ ضروری نہیں اگر فاطمہ کا شوہر ایسا نکلا تو الہام بائی سے یہ بکواس کرتی۔ فرشتے اس کی عقل پر افسوس کرتی ہوئی بولی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سوری تو کر رہی ہوں۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ سامنے اس کا ہام ہوتا تو مزید ناراضگی برقرار نہ رکھ پاتا۔ تیرے سوری کا کیا اچار ڈالیں اب وہ؟ فرشتے نے ایک بار بھی اسے تسلی کے 2 بول نہیں بولے تھے۔ فرشتے انہوں نے کہا تھا کہ وہ اب مجھ سے ملنے نہیں آئیں گے، اگر وہ سچ میں نہ آئے تو؟
دانین کے ذہن میں الہام کی ایک اور بات گونجی تھی۔ اچھی بات ہے، جب تم ان پر شک کرے گی، ان کے کردار پر انگلی اٹھائے گی، تو وہ کیوں تجھ سے ملنے آئیں گے؟ فرشتے کے الفاظ اس کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس کے مسلسل رونے پر اب فرشتے کچھ پگھلتی ہوئی نظر آئی۔ اچھا تم چپ کرو، کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں۔ فرشتے اسے خود سے لگاتی اسے تسلی دے رہی تھی۔ انزا لنچ کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر آئی تھی، جب اسے روڈ کے ایک سائیڈ پر 3 لڑکے ایک 17-18 سال کی بچی کو چھیڑتے نظر آئے۔ وہ لڑکی ڈری سہمی انہیں دیکھ رہی تھی۔ انزا کا دماغ منٹوں میں گھوما تھا۔ واٹ دی ہیل! انہیں شرم نہیں آ رہی؟ ایک بچی کو تنگ کر رہے ہیں، انزا گھبراتی ہوئی بولی۔ انزا چھوڑ یار، ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ پاکستان ہے، تیرا لندن نہیں۔ یہاں آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس کی دوست اس کا بازو تھامتی ہوئی بولی۔ ہوتا ہوگا، مگر میرے سامنے میں ہرگز ایسی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گی۔ انزا اس کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتی تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ جہاں جہاں وہ لڑکی جا رہی تھی، وہ گنڈے بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ شکل سے ہی آوارہ لگ رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوگی۔ اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ ٹانگیں قبر میں ہیں اور چلے ہیں لڑکیاں چھیڑنے۔ انزا نے مبالغہ آرائی کی حد کر دی تھی۔ اس نے انزا کو اوپر سے نیچے تک گھورا، جو اس وقت بلیک ٹاپ کے ساتھ بلیک ہی جینز میں ملبوس تھی۔ اس کے گولڈن رنگ بال شانوں پر بکھرے تھے۔ بے تحاشا گوری رنگت پر وہ اپنے حلیے کے ساتھ ان کی آنکھوں میں خباثت بھر گئی۔ اچھا اسے جانے دیتے ہیں، تمہیں دیکھ لیتے ہیں، کیا کہتی ہو؟ وہ 3 لوگ تھے، وہ اس کا اوپر سے نیچے تک معائنہ کرتے، ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے مجھے دیکھنے کی۔ اپنی طرف اٹھنے والی گندی نظروں کو نوچ لیتی ہوں۔ وہ ان کے بھرم میں آنے کی بجائے اپنے ازلی ایٹی ٹیوڈ میں بولی۔ ابھی تک ہم سے پالا نہیں پڑا تھا، اب اندازہ ہوگا ہمارے معاملے میں ٹانگ اڑا کر کتنا غلط کیا ہے تم نے۔ موم کی گڑیا۔ اس کی بے تحاشا گوری رنگت کو دیکھتا ایک گنڈے نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا، جب یکدم پڑنے والے تھپڑ پر سب کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ وہ اس چھٹانگ بڑکی لڑکی سے اس قسم کی کوئی توقع نہیں کر رہے تھے۔ اے گالی! وہ گالی بکتا اس کی طرف مڑا۔ تجھے کیا لگا کہ تو اس لڑکی کو بچا کر خود بچ جائے گی؟ اس کے ساتھ تو ہم معمولی چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، مگر تمہارے نظارے آج اچھے سے کریں گے۔ وہ غصے سے سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ انزا کو پہلی بار سامنے کھڑے 3 ہٹے کٹے آدمیوں سے خوف محسوس ہوا، جن سے اس نے خود پنگا لیا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ ہاتھ تک نہیں لگا سکتے تم لوگ مجھے، ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں۔ وہ ڈرنے کی بجائے خود کو مضبوط ظاہر کرتی ہوئی بولی۔ ہمارے ہاتھوں بچ کر جائے گی تو کرے گی کال۔ ڈالو اس پلاسٹک کی گڑیا کو جیپ میں۔ آگے کھڑا وہ آدمی اپنے ساتھیوں کو ہدایت دیتا ہوا بولا۔ انزا خوف سے ان کی طرف دیکھتی تیزی سے وہاں بھاگی تھی۔ اب اسے افسوس ہوا تھا کہ آخر کیوں ان لوگوں سے پنگا لیا۔ اسے وہ اپنے پیچھے آتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کی قدموں میں مزید تیزی آئی۔ وہ بھاگتی ہوئی آ کر کسی کے مضبوط مردانہ سینے سے ٹکرائی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے والے کو دیکھا۔ اپنے سامنے کھڑے میر کو دیکھ کر اس کا دماغ پل میں پلان ترتیب دے گیا۔
انزا نے تیزی میں اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالا تھا۔ میر کی آنکھیں اس کی حرکت پر کھلی تھیں۔ اب وہ مطمئن سی ان آدمیوں کی طرف مڑی تھی جو اسے کسی لڑکے کے ساتھ دیکھ کر رک گئے تھے۔ ہاں تو تم لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ بلا لوں پولیس کو؟ لو دیکھو میرا پولیس والا خود آ گیا میری حفاظت کرنے۔ یہ ہیں میرے شوہر ایس پی شاہ میر افندی۔ میر معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کی گوہر افشانیوں پر اس کی آنکھیں باہر کو ابلی تھیں۔ وہ ایس پی کب بنا تھا اسے خود ہی خبر نہ تھی۔ یہ میرے سر کا تاج ہے، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، انہیں بالکل منظور نہیں کوئی مجھے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ تم لوگوں نے پھر مجھے چھونے کی کوشش کی ہے۔ سرتاج لفظ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنی ایک دوست کی زبان پر سنا تھا جسے اسے استعمال کرنے کا موقع بھی مل چکا تھا، مگر وہ سرتاج کو سر کا تاج بنا چکی تھی۔ یہ کب ہوا؟ شاہ میر اس کی طرف دیکھتا ہلکا سا بڑبڑایا۔ انزا کی التجائیہ نظریں خود کے طرف اٹھتا محسوس کر کے وہ کچھ معاملہ سمجھ چکا تھا۔ یہ باڈی دیکھ رہے ہو، یہ یوں ہی نہیں بنائی، مجرموں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے لیے بنائی ہے۔ مجرموں کو کاٹ کاٹ کر پھینکنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ شاہ میر نے دل ہی دل میں اس کی اتنی گوہر افشانیوں پر استغفراللہ پڑھا تھا۔ گلی کے بچوں کے علاوہ اس نے کبھی شاید ہی کسی کو مارا ہو۔ یا اللہ کہاں پھنس گیا، وہ دل میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ سامنے کھڑے 3 ہٹے کٹے آدمی اسے کچھ مرعوب نظر آ رہے تھے۔ ابھی جب ہم اس کا کچومر نکال لیں گے تو یہ بیچارہ کسی کو کاٹنے کے لائق نہیں رہے گا۔ شاہ میر نے دل ہی دل میں لا حول ولا قوت پڑھا۔ ہاتھ تو لگا کر دکھائیں، کراٹے میں ماہر ہیں میرے شوہر، ہڈیاں توڑ دیں گے۔ انزا ابھی بھی اس کی بہادری کے پل باندھنے میں باز نہیں آئی تھی۔ ابھی چیک کر لیتے ہیں اس کی بہادری، ان میں سے ایک آگے بڑھتا ہوا بولا۔ اس کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر میر نے انزا کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نکالتے کھینچ کر ایک ٹانگ اس گنڈے کے پیٹ میں ماری تھی۔ وہ چند قدم دور جا گرا۔ انزا جو ابھی اس کے پٹنے کا انتظار کر رہی تھی، اس کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ میر نے اس کی حیرانگی کو خوب انجوائے کیا تھا۔ اس نے کراٹے نہیں لیکن باکسنگ ضرور سیکھی تھی، وہ بھی بس شوق میں، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ کبھی کام بھی آئے گی، کیونکہ ابھی تک تو کبھی کام نہیں آئی تھی۔ وہ منٹوں میں ان تینوں کی درگت بنا چکا تھا۔ انزا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گنڈے تیزی سے گرتے پڑتے وہاں سے بھاگے۔ میر مسکراتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ میری پیاری بیوی تمہاری خاطر ان گنڈوں کو مار گرایا ہے، اب مجھے 21 دو انعام میں۔ وہ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ انزا کی آنکھیں بے یقینی سے کھلی تھیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ ہوش میں آتی ہوئی بولی۔ کیا کہا تھا کہ میں تمہارے سر کا تاج ہوں، تو اپنے سر کی تاج کی بات نہیں مانو گی؟ میر ایک قدم اس کے نزدیک آیا۔ انزا کی ساری تیز تراری ہوا ہوئی۔ میں نے تو ان گنڈوں سے بچنے کے لیے کہا تھا۔ انزا ایک قدم پیچھے لیتی گھبراہٹ سے بولی۔ ہاں مگر میں نے تو سچ مان لیا، میں ٹھہرا شدید کنوارا، اب مجھے تم سے وائف والی فیلنگز آ رہی ہیں۔ وہ اس کی طرف جھکتا ہوا بولا۔ نہیں نہیں، انزا اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپتی ہوئی چلائی جیسے وہ سچ میں کس کرنے والا ہو۔ میر کا دل فریب کا گونجا، پھر وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستا چلا گیا۔ انزا نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا جو پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ انزا پل میں سمجھ چکی تھی کہ وہ اسے تنگ کر رہا ہے۔ انزا نے پہلی بار اسے ہنستے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے دل نے اعتراف کیا تھا کہ وہ ہنستے ہوئے بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ تم مجھے تنگ کر رہے تھے؟ وہ اس کے شانے پر چپت رسید کرتی ہوئی بولی۔ اور نہیں تو کیا، ورنہ تم جیسے انگریزنی کو اپنی بیوی کے طور پر خواب میں بھی نہ سوچوں۔
وہ اس کی دودھ کی طرح سفید رنگت، گولڈن بال اور گرے آنکھیں دیکھ کر بولا، "وٹ انگریزنی، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کا سوچ رہی تھی، مگر تم اس کے قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے بارے میں اچھا سوچا جائے۔ انزا پیر پٹکتی ہوئی بولی، آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ انگریزنی پلس عجوہ کھجور۔ وہ اس وقت شرارت پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ انزا اسے گھورتی اپنا دل جلا رہی تھی، مگر مجبوراً اس کے ہم قدم ہونا پڑا۔ اس کی دوستیں اسے دھوکہ دے کر ڈر کر بھاگ چکی تھیں۔ انزا بعد میں ان کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جی تو یہاں پر قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور کس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور 400 سبسکرائبر کی ڈیمانڈ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، جس کو پورے کریں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں دوبارہ۔ اللہ حافظ۔